میں راضی ہوں اپنی ذات سے۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان زندگی کے اس موڑ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ دنیا کی رائے سے زیادہ اپنی ذات کی سچائی کو اہمیت دینے لگتا ہے۔ وہاں سے ایک نئی سوچ جنم لیتی ہے، ایک ایسا احساس جو انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے۔ میں راضی اپنی ذات سے تو خود سے کیوں شرمانا؟ یہ جملہ دراصل خود اعتمادی اور خود قبولیت کی ایک خوبصورت تصویر ہے۔ جب انسان اپنی نیت، اپنے فیصلوں اور اپنی سوچ کو اللہ کی رضا کے لیے راضی کر لیتا ہے، پھر اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے عزت، ذلت، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اسے کسی کے سامنے جھکنے یا شرمانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ دنیا ہمیشہ باتیں کرتی رہے گی، کبھی تعریف کی صورت میں، کبھی تنقید کی شکل میں، لیکن جو شخص اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائے وہ ان سب باتوں سے اوپر ہو جاتا ہے۔ وہ مان لیتا ہے اصل اہمیت اس کے اپنے ضمیر کی ہے، نہ کہ دوسروں کی رائے کی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ دوسروں کو اہمیت دینا چھوڑ دیں۔ دوسروں کے حق ضرور ادا کریں، لیکن اتنے جتنے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے میں ہی ہوں نہیں، میں بھی ہوں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان خود کو قبول کرتا ہے جیسا وہ ہے۔ اپنی ذات سے راضی ہونا کوئی غرور نہیں، نہ وہ کسی کی نظر میں خود کو چھوٹا محسوس کرتا ہے، نہ کسی کے الفاظ اسے دکھ پہنچاتے ہیں، اور نہ کسی کے الفاظ اسے توڑ سکتے ہیں۔ اصل خوبصورتی یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کے شور کو خاموش کرے اور خود سے صلح کر لے۔ جب یہ صلح ہو جائے گی نا، تو پھر شرمندگی کی کوئی جگہ نہیں رہتی، نہ لوگوں کے سامنے، نہ اپنے رب کے سامنے، اور نہ ہی خود کے سامنے۔ ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا، میری تحریر کو پڑھا اور سنا۔ اور ایک اور آیت جو کہ کچھ اس طرح ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روک لے، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، یعنی جو شخص ہر قدم پر یہ سوچ کر چلے مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اپنی نفسی خواہشوں کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینا ہے، گناہوں کے موقع پر بھی، اگر اس کو گناہ کا موقع مل رہا ہے نا، گناہ کے موقع پر بھی اپنے آپ کو روک لے، تو اللہ ایسے بندے کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے آپ سے محبت کریں۔ خود سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو بھول جائیں، بس بیلنس رکھیں۔ بیلنس بہت ضروری ہے۔ جنت سستے میں نہیں ملتی، لوگوں کا جو حق ہے اسے ادا کریں، خود سے راضی ہو جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس تحریر کو پڑھنے اور سننے کے بعد خود سے سوال کریں، کیا آپ اپنی ذات سے راضی ہیں؟